الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز طلبہ کرام، آج کا ہمارا سبق خلاصۃ النحو کے مقدمے کے بارے میں ہے۔ مقدمہ کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ دیکھیے، مقدمے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقدمۃ الجیش اور ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب، بلکہ تین قسمیں آپ کر سکتے ہیں۔ مقدمۃ العلم، مقدمۃ الجیش یعنی لشکر کا مقدمہ، یہ وہ مقدمہ اس لشکر کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک بڑا لشکر ہوتا نا، پہلے جنگیں ہوتی تھیں، لوگ بڑے بڑے قافلے لے کر جایا کرتے تھے، فوجیں لے کر جایا کرتے تھے، تو اس فوج سے پہلے ایک چھوٹی ایک جماعت ہوتی تھی فوجیوں کی، مجاہدوں کی۔ ان کا کام کیا ہوتا تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر 10,000 کا لشکر ہے تو آگے 50 آدمی یا 30 آدمی یا 20 آدمی، اس طرح جو وہ ہوتا تھا کچھ 2-4 کلومیٹر آگے، وہ وہاں پر دیکھتے تھے کچھ دشمنوں کی نقل و حرکت یا کوئی حالات ٹھیک ہیں، راستہ ٹھیک ہے، تو اس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے۔ لیکن ہماری بات مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کے بارے میں ہے۔ مقدمۃ العلم ہوتا ہے کہ وہ ایسی کسی بھی علم سے پہلے جو اس کی بنیادی باتیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں مقدمۃ العلم۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم علم نحو کا مقدمہ دیکھیں تو علم نحو کے مقدمے میں علم نحو کی جو ابتدائی باتیں ہوں گی، بنیادی باتیں ہوں گی، کہ علم نحو کو سمجھنا جن پر موقوف ہوگا، یعنی پہلے اگر بنیاد سمجھی جائے گی، تعارف اس کا سمجھیں گے، علم نحو کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا سیکھنے کا مقصد کیا ہے، علم نحو سیکھنے سے فائدہ کیا ہوگا، علم نحو کو وضع کرنے والے، اس علم کو ایجاد کرنے والے، بنانے والے کون افراد ہیں، علم نحو کے مقاصد کیا کیا ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ علم نحو کے مقدمے کے اندر آئیں گی۔ اچھا، ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ الکتاب میں کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں جو باتیں بیان کی گئی، جیسے اس میں کتنے ابواب ہیں، اس کتاب کے وہ کتاب کس موضوع پر لکھی گئی، اس کتاب کے خاص خاص پوائنٹ کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس طرح کی چیزیں ابتدا کے اندر کتاب کے مقدمے میں بیان کی جاتی ہیں۔ اچھا جی، تو ہم دیکھتے ہیں علم نحو کا مقدمہ۔ خلاصۃ النحو کا آج ہمارا دوسرا دن ہے۔ ہم نے کل پڑھا تھا اصطلاحات کے بارے میں، اور آج ہم پڑھیں گے مقدمہ یعنی ابتدائی باتیں، علم نحو کی ابتدائی باتیں کہہ لیں یا خلاصۃ النحو کتاب میں جو ہیں اس کی ابتدائی باتیں آج آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے علم نحو کی تعریف۔ علم نحو کہتے ہیں ایسے قواعد کا علم، قواعد قاعدے کی جمع ہے، یعنی اصول، رولز آپ کہہ لیں، ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے، یعنی جن قواعد کے یا جن اصولوں کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال، احوال حالت کی جمع ہے، حال کی جمع ہے، یعنی اسم، فعل، حرف کے آخر کے احوال، جو آخر کی حالتیں ہیں، اور ان کے آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ جو ابتدائی درجے کے طلبہ ہیں یا بالکل ابتدائی طلبہ ہیں، ان کے لیے میں تھوڑا کوشش کروں گا کہ آسان کر کے بیان کروں۔ سب سے پہلے اس پوری جو تعریف ہے، اس میں بنیادی طور پر آپ دیکھیں تو 3-4 باتیں ہیں جس کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، علم نحو اصولوں کا نام ہے، اصول قوانین کا نام ہے۔ کیسے قوانین؟ ایسے قوانین یا ایسے اصول، ایسے رولز جن اصولوں کے ذریعے اسم، فعل، حرف کے آخر کے احوال۔ اب اس میں دو باتیں، اسم، فعل، حرف یہ کیا چیز ہے، اور ان کے آخر کے احوال اس کا مطلب کیا ہے، یہ تیسری بات ہوگی۔ اسم، فعل، حرف کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی، فی الحال اتنا سمجھ لیں۔ اسم کہتے ہیں وہ بامعنی لفظ، بامعنی لفظ یعنی وہ ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو، اور اس لفظ کا معنی جب ہم دیکھیں تو اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، ایک بات۔ دوسرے نمبر پر اس کے اندر کیا کہتے ہیں، کوئی وہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کا محتاج بھی نہ ہو۔ جیسے میں آپ کو مثال ایک لکھ کر دکھاؤں، جیسے ایک مثال ہے کتاب، ٹھیک ہے۔ اب کتاب، آپ دیکھیے اس کتاب کا مطلب کیا ہے، کتاب کا معنی کتاب، ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے۔ اب کتاب کا معنی کتاب، قلم ان کا معنی قلم۔ اچھا، اسی طرح چلیں، یہ تو بالکل ایزی ہے نا، میں تھوڑا اور آپ کے لیے کر دوں۔ جیسے غرفتن، غرفتن عربی میں کہتے ہیں کمرے کو، ٹھیک ہے۔ غرفتن جب آپ نے کہا، غرفتن معنی کمرہ، اب غرفتن ایک ایسا لفظ
जिसका माना कमरा। अब कमरे में आप देखें क्या कोई जमाना है, यानी जमाना हाल, मुस्तकबिल, या कोई माजी का जमाना है, ठीक है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, कोई भी जमाना नहीं, ठीक है। तो दूसरी बात, कमरा कहा तो कमरा कहने से आपको मुकम्मल बात समझ में आ गई कि इससे मुराद कमरा है अपना माना जाहिर करने में दूसरे का मोहताज नहीं, ये है, हो गया इसम। अच्छा, फेल क्या है? फेल ये है, जैसे मिसाल तौर पर अरबी में है नासारा। नासारा का माना है मदद की, ठीक है, मदद की उस एक मर्द ने, ठीक है, जमाना माजी में। अब इसमें क्या है, नासारा, नासारा का माना मदद की उसने जमाना माजी में। तो अब नासारा आपने जब कहा तो उसमें देखिए क्या बात आई, इसमें जमाने का जिक्र आया, इसमें जमाने का जिक्र आ गया। तो जिसमें जमाने का जिक्र हो वो होता है फेल, ठीक है, जमाना हाल हो, मुस्तकबिल हो, या फिर माजी हो, वो होता है क्या कहते हैं, फेल। तीसरी चीज हर्फ। हर्फ का माना क्या होता है, जैसे हर्फ मिन आप देख लें, मिन का माना अरबी में मिन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, से। मिन का माना है से, ठीक है। अब से कहते हैं तो इसमें आपको जमाना भी नहीं समझ आ रहा और अपना माना जाहिर करने में दूसरे का मोहताज भी नहीं, दूसरे का मोहताज है कि से मुराद क्या, तो यह है इसम फेल हर्फ। अब दूसरी बात आगे बयान क्या की गई थी, इसम फेल हर्फ के आखिर के अहवाल। आखिर के अहवाल का मतलब यानी आखिरी हर्फ जो है ना, अब आखिरी हर्फ हुर्फत उनमें ता है, नसरा में रा है, ठीक है, और मिन में नून है, ये आखिरी हर्फ। इस आखिरी हर्फ की हालत यानी ये कब साकिन होगा, कब इस पर जबर आएगी, कब जेर आएगी, कब पेश आएगी, इस तरह की हालत के जो कानून है, इस तरह की हालत का जो इस तरह की हालत के जो कवानीन है, रूल्स हैं, वो हमें कौन बताएगा, इल्म नहव बताएगा। तीन बातें हो गई, कवायद का इल्म, इसम फेल हर्फ की तारीफ, और आखिर के अहवाल। चौथी बात क्या है, आपस में मिलाने का तरीका, यानी इसम फेल हर्फ को आपस में मिलाने का तरीका। मिसाल के तौर पर आप गुरफतुन को, नासारा और मिन, अगर तीनों को आप मिला लेते हैं, यानी इसम फेल हर्फ तीनों की एक मिसाल में आपके सामने जैसे दूं, जैसे नजर तू इला रजुलिन, ठीक है, नजर तू इला रजुलिन। अब इसमें मैंने देखा मर्द की तरफ, नाजारा ये फेल है, और ता जमीर ये इसम है, इला ये हर्फ है, रजुल ये इसम है। अब नाजरा फेल इला रजुल, ठीक है। अब एक ही मिसाल के अंदर आपके सामने फेल भी आ गया, इसम भी आ गया, हर्फ भी आ गई, तो इनको मिलाने का जो तरीका है ना, ये भी हमें इल्मे नहव से पता चलेगा। मजीद तफसील में आगे बयान करूंगा। तो ठीक है, चार बातें इल्मे नहव की तारीफ में, कवायद का इल्म, दूसरे नंबर पर इसम फेल हर्फ की तारीफ, इसम फेल हर्फ क्या चीज, तीसरी बात इसके आखिर के अहवाल से मुराद क्या, आखिरी हर्फ, चौथी बात इनके आपस में मिलाने का तरीका। ये सब बातें हमें इल्म नहव से पता चलती हैं। इल्म नहव का मौजू, मौजू का मतलब क्या होता है, यानी इल्म नहव में आप किसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बहस करेंगे, कवानीन किसके बारे में होंगे, ये सारा का सारा इल्म नहव जो है ना, ये दो चीजों के गिर्द घूमता है, कलिमा और कलाम। कलिमा का माना क्या होता है, कलिमा का माना होता है जनाब एक हर्फ, एक लफ्ज। कलिमा का माना एक लफ्ज, और कलाम का माना एक जुमला, ठीक है। जैसे इला नजर तू इला राजुलिन, अब ये पूरा जुमला इसको कहेंगे कलाम, और अगर सिर्फ आप इला या नाजारा या राजुल अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे तो ये कहलाएगा, क्या कहते हैं, कलिमा। यानी कलिमा, कई कलिमे मिलकर एक क्या कहते हैं, कलाम बनता है। तो इल्म नहव में या तो कलिमे के बारे में बात होगी या फिर कलाम के बारे में बात होगी। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी चीज इल्म नहव की गरज, यानी इल्म नहव सीखने का मकसद क्या है। इल्म नहव सीखने का मकसद क्या है, तो इल्म नहव सीखने का मकसद, गरज, गरज का मतलब क्या है, यानी मकसद क्या है, आप क्यों इल्म नहव सीखना चाहते हैं। तो जनाब इसकी बुनियादी चीज कुरान और सुन्नत का फहम, यानी कुरान और हदीस को सीखना, ये इल्म नहव का मकसद है। कुरान हदीस का कैसे सीखना, क्योंकि इल्म नहव के अंदर क्या होगा, जबर जेर पेश के बारे में बात होगी, कलिमात को आपस में मिलाने की बात होगी, तो हमें कुरान पाक की इसी तरह समझ आएगी, तर्जमा करना आएगा, और इसी तरह जबर जेर पेश लगाने के बारे में पता चलेगा, हदीस की समझ आएगी। दूसरी चीज अरबी जबान में लफ्जी गलती से बचना,
عربی زبان میں لفظی غلطی یعنی آپ نے کہاں زبر لگانا ہے، کہاں زیر لگانا ہے، کہاں پیش لگانا ہے۔ اب مثال طور پر نظر تو، آپ نظر تو کریں گے تو مانا ہوگا میں نے دیکھا، میں نے نظر کی۔ اب نظر تا اگر کر دیں گے تو نظر تا کریں گے تو اس کا مانا ہوگا تو نے دیکھا، تو نے نظر کی۔ تو دیکھیے زبر اور پیش کے تبدیل کرنے سے کیا ہو گیا، مانا تبدیل ہو گیا۔ تو یہی علم نحو سیکھنے کا مقصد ہے اور اس کی غرض ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد چوتھی چیز تسمیہ اور وجہ تسمیہ۔ تسمیہ یعنی اس علم کا نام نحو رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس علم کا نام نحو رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ وجہ جناب، یہ وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات آپ کے سامنے تین چار بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ، نحو کا لفظی معنی، نحو کا معنی کیا ہے ڈکشنری میں؟ ایک معنی اس کا طریقہ ہے اور ایک معنی اس کا مثل ہے۔ اب طریقہ کیوں ہے، اس کو نحو کو طریقہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ چونکہ اس علم کو جاننے والا، یعنی علم نحو کو جاننے والا عرب کے طریقے پر گفتگو کرتا ہے یا کلام کرتا ہے، اس لیے اس کو علم آپ کہہ سکتے ہیں اس کا علم نحو کہنے کی ایک وجہ یہ، کیونکہ نحو کا معنی طریقہ۔ نحو کا دوسرا معنی مثل، مثل جیسا، چونکہ اس علم کو جاننے والا عربوں کی طرح کلام کرتا ہے، جس طرح اہل عرب کلام کرتے ہیں، عربی بولتے ہیں درست طریقے پر، تو علم نحو اچھی طرح جاننے والا وہ عربوں کی طرح درست عربی بولنے پر قدرت رکھتا ہے، تو ان جیسا کلام کرتا ہے، اسی لیے اسے علم نحو کہتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری وجہ، اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے۔ اس علم میں، علم نحو میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ اعراب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعراب کا یعنی کہ نظر تا، یہ جو تا پر زبر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس کو کہتے ہیں اعراب۔ ٹھیک ہے، سادہ لفظوں میں سمجھ لیں۔ یا راجولن اگر آپ کرتے ہیں، راجولی یا الر راجولی، مثال کے طور پر آپ نے الر راجولی آپ کریں تو زیر نیچے جو آیا تو یہ اعراب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اعراب کی مزید تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ تو علم نحو کا ایک نام علم الاعراب بھی ہے، اور عربی کتابوں میں عام طور پر علم نحو کا نام علم الاعراب بیان کیا جاتا ہے، جس سے طلبہ بعض وقت پریشان ہوتے ہیں۔ تو دو وجوہات، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں۔ اب اس کے پانچویں بات یہ ہے کہ علم نحو کا مرتبہ کیا ہے، یعنی علم نحو کو کب حاصل کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے اصولی طور پر تو علم نحو کو علم صرف کے بعد حاصل کرنا چاہیے اور علم بلاغت سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ علم صرف کیا ہوتا ہے؟ علم صرف میں سمجھیے کہ لفظوں کو بنانے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، علم صرف کے اندر لفظوں کو بنانے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، اور علم نحو کو لفظوں کو جوڑنے کا پتہ چلتا ہے اور لفظوں پر اعراب زبر زیر پیش کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ہے دونوں میں فرق۔ جیسے مثال طور پر ناظرہ، آپ اسی کو اگر مثال میں دیکھیں تو یہ جو ناظرہ ہے نا، یہ ناظرہ کیوں آیا، یعنی آپ ناظرہ آیا، ناظرہ، یہ جو ناظرہ بنا، یہ بنا کس کی وجہ سے؟ یہ بنا علم صرف کی وجہ سے۔ اب ناظرہ کو کیا کہتے ہیں؟ نوزیرہ، یہ بھی بن سکتا ہے۔ ناظرہ کا معنی نظر کی اس نے، اور نوزیرہ کا معنی نظر کی گئی، معنی میں تبدیلی آ گئی۔ تو یہ کس سے پتا چلے گا؟ یہ ہمیں پتا چلے گا علم صرف سے۔ تو پہلے علم صرف میں لفظوں کی بناوٹ کے بارے میں پتا چل جائے، اس کے بعد پھر اس پر اعراب کیا آنا چاہیے، لفظوں کو جوڑنا کیسے ہے، یہ پھر علم نحو میں۔ تو اس لیے پہلے علم صرف کو سیکھنا چاہیے۔ لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا، ایک سال پہلے علم صرف پڑھائی جاتی تھی، پھر علم نحو شروع کروائی جاتی تھی، لیکن اب چونکہ درس نظامی بھی بہت مختصر ہو گیا، تو اسی وجہ سے اب علم صرف اور علم نحو اکٹھی ہی پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر۔ علم بلاغت، علم بلاغت یا پھر ایکسٹرا ایک علم کہہ لیں کہ فصاحت و بلاغت، کلمات کی خوبصورتی سے ادا کرنا، کیا کیا چیزیں ہیں علم بلاغت کی، وہ جب آگے پڑھیں گے تو اس میں سمجھ آئے گی، ابھی میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا تاکہ آپ مزید پریشان نہ ہوں۔ علم نحو کا حکم، یعنی علم نحو کو سیکھنے کا شرعی طور پر حکم کیا ہے؟ تو جناب علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے۔ واجب علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حاصل، علم نحو کا سیکھنا کچھ لوگوں پر ضروری ہے۔ کچھ لوگ اگر سیکھ لیں گے علم نحو کو تو سب کے ذمے سے یہ واجب ادا ہو گیا۔ اگر کوئی بھی نہیں سیکھے گا تو پھر سارے گناہ گار ہوں گے، واجب کے تارک ہوں گے۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ علم نحو سے ہمیں زبر زیر پیش کا پتہ چلے گا، درست عربی بولنا آئے گی، درست عربی کی سمجھ آئے گی، تو پھر ہم قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ جس کو علم صرف و نحو نہیں آتی وہ قرآن و حدیث کو بالکل بھی اچھی طرح سمجھ نہیں سکتا۔ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ اردو ترجمے دیکھے گا، اردو تفسیریں دیکھے گا، تو اس میں پھر غلطیاں بھی کرے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اچھا جی،
علم نحو کے بارے میں ما بھی استمداد، یعنی وہ چیز جس سے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں۔ مطلب کیا کہ علم نحو کے سوال ایک ہے، اس کا جواب سمجھ لیں کہ علم نحو کو، بھئی علم نحو بنا کیسے، بنانے والا کون ہے یہ تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، علم نحو بنا کن چیزوں سے؟ تو اس کے لیے جناب نحو کے قواعد جو ہیں وہ بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن پاک، پھر حدیث پاک، اور اس کے بعد خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے۔ یا سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جس نے علم نحو کو بنایا، علم نحو کو بنایا کس نے؟ یہ تین نام اس کے بارے میں آتے ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سیدنا ابو الاسود دؤلی، ان کا نام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے علم نحو کو جو بنایا تو کس سے بنایا؟ ان کے پیش نظر کیا چیز تھی؟ تو ان کے پیش نظر تین چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک، کیونکہ قرآن پاک فصیح و بلیغ، قرآن پاک کو دیکھ کر انہوں نے علم نحو کے قواعد بنائے۔ دوسرے نمبر پر آقا کریم علیہ السلام کی احادیث، آقا کریم کی مبارک زبان، اور تیسرے نمبر پر پھر کلام عرب، کہ اہل عرب جو خالص عربی بولنے والے تھے ان کے کلام کو دیکھا، جیسے شاعری کے جو سے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں ان کے کلاموں کو دیکھ کر پھر علم نحو کو بنایا۔ علم نحو کے مشہور جو امام سمجھے جاتے ہیں وہ دیکھ لیں، اس علم کے مشہور امام اور ماہرین سیبوی، خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازنی، زجاج، ابن کیسان، سیرافی، فارسی، ابن جنی، ان کو بصری جین کہا جاتا ہے۔ بصری جین، کوفی جین کیا ہے یہ میں کہہ لیں، بصرہ میں رہنے والے بصری اور کوفہ میں رہنے والے کوفی، آسان لفظوں میں، ورنہ اس کی تفصیل اور بھی ہے۔ اور کوفہ میں رہنے والے کوفی کن کو کہا جاتا ہے؟ کسائی، مبرد، فرہ، سالب اور محمد انباری۔ یہ ہے جناب علم نحو کے مقدمے میں جو بنیادی باتیں تھیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔